حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، انما بے شک بقاؤکم تمہارا باقی رہنا یا باقی ہونا، فیما سلف اس میں سے جو ہو چکا گزر چکے، قبلکم تم سے پہلے، من الامم امتوں میں سے، کما اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، ایسا ہی ہے جیسے عصر کی نماز سے غروب شمس کا وقت ہو۔ اوتی اہل التوراۃ التوراۃ، دیے گئے اہل تورات تورات، فعملوا بها تو انہوں نے اس پر عمل کیا، حتی یہاں تک کہ اذا انتصف النہار جب نصف ہو گیا دن، عجزوا وہ عاجز آ گئے، فاعطوا قیراتا قیراتا تو ان کو ایک ایک قیرات ملا یعنی ثواب کا، ثم اوتی اہل الانجیل الانجیل پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، فعملوا الی صلاۃ العصر تو انہوں نے عمل کیا کب تک؟ نماز عصر تک، ثم عجزوا پھر وہ بھی تھک گئے، فاعطوا قیراتا قیراتا ان کو ایک ایک قیرات دے دیا گیا، ثم اوتینا القرآن پھر ہمیں قرآن دیا گیا، فعملنا الی غروب الشمس تو ہم نے عمل کیا کب تک؟ غروب شمس تک، فاعطینا قیراتین قیراتین تو ہم کو دو دو قیرات ملے ثواب، فقال اہل الکتابین تو اہل کتابین یعنی دونوں کتابوں والوں نے کہا اے ربنا یا رب، آتیت ہؤلاء قیراتین قیراتین تو نے ان لوگوں کو دو دو قرات عطا کر دیے، وآتیتنا قیراتا قیراتا اور ہمیں صرف ایک ایک قرات، ونحن کنا اکثر عملا حالانکہ ہم زیادہ تھے عمل میں یعنی زیادہ دیر ہم نے کام کیا۔ قال اللہ عز وجل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ظلمتکم من اجرکم من شیء کیا میں نے ظلم کیا تم پر تمہارے اجر میں سے کچھ یعنی تمہاری مزدوری نہیں دی؟ قالوا لا انہوں نے کہا نہیں، قال فهو فضلی فرمایا تو یہ میرا فضل ہے، اوتیہ من اشاء جس کو میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یعنی یہ پچھلی حدیث جو ہے نا ایک حصہ بھی نماز کا پا لیا تو نماز ہوگی، اسی کی تاکید میں یہ آیا ہے کہ کبھی ایک عمل کے ایک جز پر بھی یعنی ایک حصہ ادا کرنے پر بھی پوری مزدوری مل جاتی ہے، یعنی پارٹ ٹائم کام کر کے بھی پوری سیلری مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز عصر 4 کی بجائے صرف ایک پا سکا اور باقی 3 جو ہیں وہ مغرب کی اذان ہوتے میں پڑھی مثلاً، تو بھی اس کو کتنا ثواب مل جائے گا؟ گویا اس نے پوری نماز پڑھ لی۔ جو حدیث ہے نا اس کو اگلی حدیث زیادہ واضح کرے گی، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المسلمین والیہود والنصارى مثال مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی، کمثل رجل مانند مثال ایک شخص کے ہے، استأجر قوما جس نے اجرت پہ رکھا ایک گروہ کو، چند لوگوں کو مزدوری پہ رکھا، یعملون له عملا الی اللیل وہ عمل کرتے ہیں اس کے لیے عمل رات تک، فعملوا الی نصف النہار تو انہوں نے عمل کیا آدھے دن تک، فقالوا لا حاجت لنا الی اجرک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں حاجت طرف تمہارے اجر کے، فاستأجر آخرین پھر اس شخص نے دوسروں کو مزدوری پہ رکھ لیا، یعنی دن پورا نہیں کیا پہلے گروہ نے تو آجر نے کیا کیا؟ اوروں کو مزدوری پہ رکھ لیا، فقال اکملوا بقیۃ یومکم تو اس نے کہا دن کا باقی حصہ پورا کرو، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ اور تمہیں وہی ملے گا جو میں نے شرط رکھی تھی یعنی پورے دن کی مزدوری دوں گا، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ انہوں نے عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا تو انہوں نے کیا کہا تمہارے لیے ہے جو ہم نے عمل کیا یعنی ہم نہیں جزا چاہتے، فاستأجر قوما تو اس نے ایک اور قوم کو مزدوری پہ رکھ لیا، فعملوا بقیۃ یومہم تو انہوں نے عمل کیا اس دن کا باقی حصہ، حتی غابت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، واستکملوا اجر الفریقین تو انہوں نے پورا لے لیا پہلے 2 گروہوں کا بھی اجر۔ اب بات ذرا تھوڑی سی وضاحت طلب ہے لیکن بڑی ہی اہم ہے، وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے یہود کو تورات ملی، انہوں نے صرف اپنی کتاب کو ہی کافی سمجھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر دیا انہوں نے، لہٰذا اس انکار پر انہیں اجر تو نہ ملا، صرف کتنا اجر ملا جو اپنی کتاب کو مانا۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی مانا اور اپنی انجیل کو بھی مانا، لیکن کیا کیا؟ قرآن کو نہیں مانا، تو ان کی بھی مزدوری ادھوری گئی۔ اس وقت تک اس شخص کو اجر نہیں ملتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔
اس کے بعد جو لوگ آئے جن کو قرآن دیا گیا تو انہوں نے تورات کو بھی مانا، انجیل کو بھی مانا اور قرآن کو بھی مانا، لہٰذا پوری مزدوری لے گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی شخص اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے، پھر مجھے بھی مانتا ہے اور اس کتاب کو مانتا ہے، اس دین کو مانتا ہے، تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ دگنا اجر ہے، دوہرا اجر اس کے لیے بتایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا، خواہ وہ کوانٹٹی میں کم ہی کیوں نہ ہو، زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ ایک کام کو انسان ادھورا چھوڑ جائے۔ خواہ اس نے ایک لمبے عرصے تک بھی کام کیا ہو، لیکن وہ اجر کو ایسا نہیں پہنچے گا جس طرح وہ پہنچے گا جس نے اینڈ تک کام کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی اچھے کام کرتے رہیں اور مرتے وقت کہیں اور بہک جائیں یا کسی غلط کام کا شکار ہو جائیں یا کوئی اور غلط کام کرنے لگے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لائے، پھر جم جاؤ، پھر اس سے ہٹو نہیں۔ اس لیے کہ کسی کام کو کرتے ہوئے اس سے ہٹ جانا کیا ہے؟ اپنے اجر کو کم کر دینا اور اپنی مزدوری کو ادھورا چھوڑ دینا، یعنی اس جزا تک نہ پہنچنا جس کو پورا کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ باب وقت المغربی وقال عطاء یجمع المریض بین المغرب والعشاء، مغرب کا وقت، اب ایک ایک نماز کا وقت باری باری آ رہا ہے۔ مغرب کا وقت، اور عطا کہتے ہیں یجمع المریض، جمع کرے گا مریض، بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی مریض نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، درمیان کے وقت میں مراد ہے۔ حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا ابو النجاشی مولى رافع بن خدیج هو عطاء بن صہیب قال سمعت رافع بن خدیج یقول كنا نصلي المغرب، رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے مغرب کی، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فینصرف احدنا، تو ہم میں سے ایک جو تھا وہ سلام پھیر جاتا، وانہ لیبصر مواقع نبلہ، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا تھا تیر گرنے کی جگہ کو، یعنی ہم میں سے کوئی نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹ جاتا تو ابھی وہ جگہ دیکھ رہا ہوتا تھا، یعنی جہاں تیر جا کے گرتا۔ مثلا اگر ایک شخص تیر پھینکے تو اس کو پتا چلے کہ تیر گرا کہاں ہے، یعنی دور تک وہ روشنی میں دیکھ رہا ہے، تو مراد یہ کہ ابھی پوری طرح اندھیرا نہیں ہوا۔ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہاتھ میں ہے وہ تو نظر آ رہی، جب ہاتھ سے چھوٹ کے آگے گئی تو وہ چیز گم ہو گئی، تو وہ تاریکی کی علامت ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن سعد عن محمد بن عامر بن الحسن بن علی قال قدم الحجاج، حجاج آیا مدینہ کا حاکم بن کے، یعنی فسألنا جابر ابن عبداللہ، تو ہم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، فقالت، اس نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے، بالحاجرۃ، کس وقت؟ دوپہر کے وقت، والعصر والشمس نقیۃ، اور عصر پڑھتے جبکہ سورج ابھی صاف ہوتا یعنی تیز ہوتی روشنی اس کی، والمغرب، اور مغرب اذا وجبت، جبکہ وہ ڈوب جاتا یعنی سورج، والعشاء، اور عشاء احیانا و احیانا، کبھی ایک وقت کبھی دوسری وقت، یعنی کبھی جلدی کبھی دیر سے، اذا رآہم اجتمعوا، جب آپ دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، عجلا، تو آپ جلدی کرتے، واذا رآہم ابطؤوا، اور جب دیکھتے کہ دیر سے آ رہے ہیں، اخرا، تاخیر کر دیتے، والصبح کانوا، اور صبح کانوا وہ تھے، او کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، نماز پڑھتے اس کو اندھیرے میں ہی، یعنی غلس کہتے ہیں اندھیرے کو۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ قال كنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، المغرب، مغرب کس وقت؟ اذا توارت، جب سورج چھپ جاتا، توارت غوریا اسی سے ہے، بالحجاب، پردے میں، یعنی اوٹ میں آ جاتا سورج، یعنی غروب ہو جاتا تھا اس وقت۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید عن ابن عباس قال صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم 7 جميعا و8 جميعا، اور یہ ہے باب سے اس حدیث کی مناسبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب اور عشاء کی 7 اور ظہر اور عصر کی 8 اکٹھا کر کے، اور یہ پیچھے کیا ہے، بیمار وغیرہ کو اس کی اجازت ہے۔ باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء، باب اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ کوئی مغرب کو عشاء بولے، یعنی نمازوں کے اوقات کو واضح طور پہ ادا کرنا چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے کہ ظہر کو عصر اور عصر کو ظہر، یا مغرب کو عشاء یا عشاء کو مغرب کہہ کے پکارا جائے۔
اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بدو لوگ تھے وہ اس چیز کا بہت اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے اس پر ممانعت کی گئی. حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغلبنكم الاعراب، نہ غالب آ جائیں تم پر اعراب یعنی گمار دیہاتی، علی اسم صلاتکم المغرب، تمہاری مغرب کے نماز کے نام پر. کالا اور کہا عبداللہ بن مغفل نے وتقول اور کہتے تھے الاعراب اعراب ہی العشاء کہ وہ عشاء ہے، یعنی اعرابی جو تھے وہ مغرب کو بھی عشاء بول دیتے تھے، تو تم ایسا نہ کرنا، مغرب کو مغرب ہی رکھنا، عشاء کو عشاء. یہ حدیث یہاں کیوں لے آیا ہے امام بخاری؟ اس لیے کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ مغرب اور عشاء کو ہر روز جمع کرنا شروع کر دے اور ان دونوں کی نمازوں کے اوقات کو بھی کسی اور نام سے پکارنے لگے یا گڑمٹ کر دے. تو اس سے منع کیا گیا، مغرب مغرب ہے، عشاء عشاء ہے. صرف مجبوری کے وقت ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں کے اوقات الگ الگ ہیں. باب ذکر العشاء والعتمۃ ومن رآہ واسعا، ذکر عشاء کا وعتمہ اور عتمہ کا، یعنی عتمہ بھی عشاء کو کہہ سکتے ہیں، ومن رآہ واسعا اور جس نے ان دونوں کو جائز کہا یعنی واسع کہا یعنی وسعت والی بات کی ان میں. کیونکہ عتمہ جو ہوتا ہے عربی زبان میں وہ دودھ جو اونٹنی کے تھن میں باقی رہنے دیا جاتا کہ تھوڑی رات گزارنے کے بعد اس کو دوہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو دو وقت میں ان کا دودھ نکالتے ہیں، ایک صبح کے وقت میں اور ایک مغرب کے قریب. تو عرب جو تھے وہ مغرب کے وقت جو دودھ دوتے تھے بعض اوقات پورا نہیں نکالتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے اور رات گزرنے پر اس کو نکالتے تھے. اس کو عتمہ کہتے، اس دودھ کو جو دیر سے نکالا جاتا. اسی سے عشاء کا وقت ہوا کہ مغرب ہوتے ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کچھ مغرب کی نماز الگ ہے اور عشاء کی جب رات ڈھل جائے گی پھر پڑھی جائے گی، یہ مراد ہے. یعنی عشاء کو عتمہ بھی کہا جا سکتا ہے، جبکہ عشاء اول رات میں جب نماز پڑھی جائے تو عشاء ہی ہوگی، اور عتمہ بولا جا سکتا ہے، اس کی وسعت ہے، لیکن عتمہ تاخیر سے پڑھی ہوئی عشاء مراد ہے. وقال ابو ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثقل الصلاة علی المنافقین، سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی؟ العشاء والفجر، عشاء اور فجر ہے. وقال اور فرمایا لو یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، ما فی العتمۃ والفجر، کہ عتمہ اور فجر کا ثواب کتنا ہے. یعنی ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے لیے دو لفظ استعمال کیے، پہلے عشاء اور پھر عتمہ. قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں والاختیار، اور بہتر یہ ہے، خیر یہ ہے، ان یقول العشاء، کہ عشاء کی نماز کہی جائے. کیوں؟ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اس لفظ کو استعمال کرنا ملتا ہے. کہاں؟ ومن بعد صلاۃ العشاء، سورۃ نور میں آتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد. گویا امام بخاری کے نزدیک عام طور پر جب ہم استعمال کریں تو عشاء کا لفظ بولیں، عتمہ کا نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھار استعمال ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی عشاء کو برقرار رکھا. وَيُذْكَرُ عن ابی موسیٰ قال كنا نتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاۃ العشاء. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم باری باری عشاء کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. یعنی جیسے مختلف قبائل میں یا علاقوں یا محلوں میں لوگ رہتے تو سب کے سب نہیں جاتے تھے وہاں، کچھ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیتے اور کچھ وہاں جا کے پڑھتے، تو باری باری بھی آتے تھے لوگ. فآتم بہا، تو آپ نے رات کی تاریکی تک دیر کی اس میں. وقال ابن عباس کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، کہ دیر سے ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز. وقال بعضهم عن عائشہ، اور بعض نے حضرت عائشہ سے روایت کیا اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمہ، کہ دیر سے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی نماز یعنی عشاء کی نماز. وقال جابر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العشاء، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے. وقال ابو برزہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے نماز ادا کرتے. وقال انس، اور انس کہتے ہیں اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الاخرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آخر میں پڑھی، دیر میں پڑھی. وقال ابن عمر کہتے ہیں وابو ایوب وابن عباس صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، یعنی قریب پڑھی، جلدی پڑھی مراد ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے سارے وہ آثار جمع کر دیے ہیں جس سے نماز کی ابتدا اور انتہا کا وقت جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ارلی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ڈیلے کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے.
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھائی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیلتن ایک رات، صلاۃ العشاء عشاء کی نماز، وہی التی يدعو الناس العتمہ، اور یہ وہی نماز ہے جسے لوگ عتمہ بولتے ہیں، ثم انصرف علیہ الصلاۃ والسلام، پھر سلام پھیرا علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاقبل علینا، پھر ہماری طرف توجہ کی، یعنی آپ نے ہماری طرف اپنا منہ پھیرا، فقال، پھر فرمایا، ارأیتم لیلتکم ہذہ، کیا تم نے دیکھا اپنی اس رات کو، فإن رأس مئۃ سنۃ، تو سر پر 100 سال کے، یعنی آج سے 100 سال بعد، منہا اس میں سے، لا یبقى نہ باقی رہے گا، ممن اس میں سے جو، ہوا علی ظہر الارض جو زمین کی پیٹھ پر ہے، احد کوئی ایک بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی ہم کو، اور نماز پڑھا کر آپ نے ہم سے کیا فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد، یعنی آج کی رات سے، وہ رات جو آج سے پورے 100 سال بعد آئے گی، اس رات تک کوئی بھی وہ شخص جو دنیا میں ہے زندہ نہ رہے گا۔ اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی زندہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا خضر زندہ ہیں اور وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا زمین کی پشت پر جو کوئی زندہ ہے وہ 100 سال بعد زندہ نہ ہوگا، تو خضر زندہ نہ ہوئے۔ اگر وہ آسمان پر ہیں تو آسمان پہ تو اور بھی بہت سی مخلوق ہیں۔ پھر اسی طرح آخری صحابی جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا تھا، وہ ابو الطفیل عامر بن واصلہ، یہاں 102 لکھا ہوا ہے، اصل میں 110 ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے 6 صدی میں صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، رتن ہندی، بابا رتن ہندی، تو اس نے کہا تھا میں بھی صحابی ہوں۔ تو ایسی باتیں کرنا جو ہے وہ درست نہیں، کیونکہ آپ کے تمام صحابہ اسے 100 سال کے اندر ختم ہو گئے تھے۔ باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا، عشاء کا وقت جب جمع ہو جائیں لوگ یا وہ تاخیر کریں۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علی قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا كثر الناس عجل واذا قلوا اخر، زیادہ لوگ ہوتے جلدی کرتے، تھوڑے ہوتے دیر سے پڑھتے، والصبح بغلس، لیکن صبح کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے۔ باب فضل العشاء، عشاء کی نماز کی فضیلت۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة اخبرته قالت، کہتی ہیں، اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة بالعشاء، کہ دیر سے پڑھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ایک رات، وذلك قبل ان يفشو الاسلام، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام ابھی بہت پھیلا نہیں تھا۔ افشا کہتے ہیں کسی راز کو افشا کرنا، یعنی پھیلا دینا، اور افشاء السلام یعنی سلام کو خوب عام کرنا، اور الاسلام یعنی دین اسلام کا پھیلنا مراد ہے۔ فلم یخرج، تو آپ نہیں نکلے، حتی قال عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر کہنے لگے، نام النساء والصبیان، سو گئے یا عورتیں اور بچے، فخرجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل آئے، یعنی آپ نے کافی ڈیلے کر دی نماز، تو عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، بچے بھی ساتھ لے کے آتی تھیں، تو وہ بےچارے مسجد میں آ کے اتنی دیر ہو گئی کہ سو چکے تھے۔ فخرجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے، فقال، تو آپ نے فرمایا، لأہل المسجد، مسجد والوں سے، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، کہ لوگوں تمہارے علاوہ اس وقت زمین پر کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا، یعنی صرف تم ہی نماز پڑھنے والے ہو، اور جتنی دیر انتظار کر رہے ہو اتنی دیر تم نماز ہی کی حالت میں ہو۔ اس لیے اگر کبھی نماز کا انتظار کرنا پڑے اور دیر سے پڑھنی پڑے تو اس کو آفت نہ سمجھو، بلکہ فضیلت ایک طرح سے بتائی گئی۔ اور یہ خاص طور پر اوپر جو ہے نا، ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا، اس کا مطلب ہے کہ نمازی سارے جو تھے وہ ایک ہی جگہ پر جمع تھے، تھوڑے لوگ تھے۔ حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو سامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال كنت انا واصحابی الذین، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی جو تھے وہ لوگ، قدموا معی فی السفینہ، جو کشتی میں میرے ساتھ آئے تھے، نزولا، اتر کر، فی بقیع بطحان، بطحان کے میدان میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، فکان یتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ باری باری آیا جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عند صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے وقت، کل لیلۃ نفر منہم، ہر رات ان میں سے ایک گروہ آتا تھا، یعنی کچھ مسافروں کا ذکر ہے۔ بطحان ایک مدینہ میں وادی کا نام ہے، وہاں آ کے لوگوں نے قیام کیا، وہاں آ اترے، وہاں آ ٹھہرے، پھر
سارے یکا یک حضور کے پاس نہیں پہنچ جاتے تھے نماز پڑھنے کو، بلکہ باری باری گروپس میں جاتے تھے. فوافقنا النبی علیہ السلام انا واصحابی، تو میں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا آیا. وَلَهُ بعض الشغل فی بعض امرہ، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام میں مشغول تھے. وَلَهُ بعض الشغل یعنی کوئی کام تھا، شغل تھا. فی بعض امرہ اپنے کاموں میں سے کسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مصروف تھے. فأعتم بالصلاۃ، تو آپ نے نماز کو تاخیر کر دی. حتی بہار اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ باری باری چکے آتے تو ان کو بڑا شوق ہوگا کہ ہم جائیں اور حضور فوراً نکل آئے، لیکن آپ نہیں نکلے. کب تک نہیں نکلے؟ آدھی رات تک نہیں نکلے. ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، پھر آپ نکلے اور آپ نے نماز پڑھوائی. صلی بے کا مطلب نماز پڑھائی. فلما قضا صلاتہ، جب نماز پڑھ چکے، قال لمن حضرہ، فرمایا جو بھی ان کے پاس حاضر ہوئے تھے، علی رسلکم، اپنی سہولت پر، یعنی اب تم خوش ہو جاؤ. ابشروا ان من نعمت اللہ علیکم، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی نعمت ہے تم پر. انہ لیس احد من الناس یصلی هذه الساعہ، کہ اس وقت لوگوں میں سے کوئی اور نماز نہیں پڑھ رہا، غیرکم، تمہارے سوا. او قال، یا آپ نے فرمایا، ما صلی هذه الساعة احد غیرکم، نہ نماز پڑھی کسی ایک نے اس گھڑی میں سوائے تمہارے. لا یدری ای الکلمتین قال، نہیں وہ جانتا کہ دونوں باتوں میں سے کون سی آپ ہی نے فرمائی تھی. قال قال ابو موسیٰ کہتے ہیں، فرجعنا فرحا، تو ہم خوش باش لوٹے. فرحا جو ہے یہ کیا ہے؟ خوش ہونے والے، یعنی فرحین نہیں بلکہ فرحا، خوش ہو کے لوٹے. بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا کہ ہم ہی وہ باسعادت لوگ ہیں جو اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ اور کوئی نہیں پڑھ رہا. یعنی ایک طرح سے فضیلت اس کی بتائی گئی. باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھا گیا، کراہت کی گئی، یکرہ ناپسند کیا گیا. اور وہ کس طرح ہے؟ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے سونا، قبل العشاء، عشاء سے پہلے، والحدیث بعدها، اور گفتگو فرمانا بعد میں. باب النوم قبل العشاء لمن غلب، سو جانا عشاء سے پہلے اس کے لیے جس پہ نیند غالب آ جائے، جو مغلوب ہو جائے. کیونکہ کیا کہا گیا کہ جب نیند اتنی آ رہی ہو کہ یہ نہ پتا چلے کہ دعا مانگ رہے ہو کہ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہو، تو پھر بہتر ہے پہلے سو جاؤ. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سونے کی ایک دفعہ عادت بنا لیں تو روز سونے کو پھر دل چاہتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ نماز پڑھ کر ہی سوئیں. لیکن کبھی کبھار انسان بہت ٹریول کر چکا ہوتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ اس سے واقعی ہمت نہیں ہوتی، تو اس میں ذرا سو کے دوبارہ اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. تو ایک چیز کہ جواز اور بات ہے اور اس کی فضیلت اور بات ہے. تو یہاں فضیلت نہیں فرمائی کہ اس کو ثواب ملے گا جو سو کے عشاء پڑھے گا، نہیں، ناپسند کیا. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے تو انسان کہ اچھا میں سو گیا ہوں، اب دوبارہ پڑھنے کا تو فائدہ نہیں، اس لیے سوتا رہوں، نہیں، پھر بھی اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھنے کی اجازت ہے اگرچہ ناپسند ہے. حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثني ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن کیسان اخبرني ابن شهاب عن عروة ان عائشة قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، دیر سے پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز. حتی ناداہ عمر، یہاں تک کہ پکارا آپ کو حضرت عمر نے. کیا پکارا؟ الصلاۃ، نماز. نام النساء والصبیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ عورتیں اور بچے سو چکے ہیں. فخرج، تو آپ نکلے. فقال، آپ نے فرمایا، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، اس وقت تمہارے علاوہ زمین پر کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا. قال ولا تصلى يومئذ الا بالمدینہ، اور ان دنوں مدینہ کے سوا کہیں اور نماز ہوتی ہی نہ تھی، یعنی صرف یہی نماز ہوتی تھی. قال وكانوا يصلون العشاء، اور وہ نماز عشاء کی پڑھتے تھے. فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول، کب سے کب تک؟ شفق کے غروب ہونے سے لے کر پہلی تہائی رات گزرنے تک نماز پڑھتے تھے. یعنی اس سے پھر نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام شفق کے غروب ہونے کے فوراً بعد سے لے کے کب تک؟ ایک تہائی رات گزرنے تک پڑھ لیا کرتے تھے.
حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شغل عنہا لیلہ مشغول ہو گئے ایک رات، یعنی آپ کو کوئی کام پڑ گیا، فاخرها حتى رقدنا، آپ نے اس کو تاخیر کر دی یہاں تک کہ ہم سو گئے، رقدنا ہم سو گئے، مرقد کہتے ہیں نا، قبر کو بھی کہتے ہیں آرام گاہ، معلوم نہیں اندر آرام ہے یا عذاب ہے، لیکن ہم تو آرام گاہ ہی لکھتے ہیں تاکہ دوسرے بھی دیکھ کے کہیں کہ آرام ہی کی جگہ خیر ہے۔ حتی رقدنا فی المسجد، یہاں تک کہ ہم سو گئے مسجد میں، ثم استيقظنا پھر اٹھے، ثم رقدنا پھر سو گئے، ثم استيقظنا پھر جاگے، ثم خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یعنی کہ روز کی بات ہے، یہ آپ دیکھیں نا اس میں لکھا ہوا ہے لیلتن، یہ ایک رات کی بات ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا، روز نہیں اس طرح کیا گیا۔ ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي اقدمها ام اخرها، ابن عمر جو تھے وہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ اسے دیر سے کریں یا جلدی کریں، اذا كان لا يخشى، جبکہ انہیں ڈر نہ ہوتا تھا، یغلبہ النوم کہ ان پہ نیند غالب آ جائے گی، ان وقتها اس کے وقت سے، وكان يرقد قبلها، پر وہ اس سے پہلے سو جاتے تھے۔ اور کچھ لوگ آپ میں سے بھی سو رہے ہیں نیند کی باتیں سن سن کر، یہ رات کے سونے کی بات ہے، دن کو کلاس روم میں سونے کی بات نہیں۔ قال ابن جریج، ابن جریج کہتے ہیں قلت لعطاء، میں نے عطا سے کہا، عطا بن ابی رباح سے، فقال وہ کہتے ہیں سمعت ابن عباس، کہ میں نے ابن عباس سے سنا، یقول وہ کہتے تھے اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، کہ تاخیر سے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز، حتی رقد الناس، یہاں تک کہ لوگ سو گئے، واستيقظوا اور جاگ گئے، ورقدوا واستيقظوا پھر سو گئے پھر جاگ گئے، فقام عمر بن الخطاب، تو اس پر عمر بن خطاب آخر اٹھ کھڑے ہوئے، فقالا تو کہنے لگے الصلاۃ نماز، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے جا کے دروازہ نوک کریں اور کہیں آپ کیوں نہیں آ رہے، سب لوگوں کی اتنی پریشانی، نہیں، باہر ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ نماز۔ قال عطا کہتے ہیں قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، کأنی انظر الیہ الآن، ایسا کہ جیسے میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ حدیث بیان کرتے ہوئے اب نظارہ پورا کھینچتے ہیں، سین لائیں گے پورا۔ یقطر رأسہ ماء، کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وادعا یدہ علی رأسہ، آپ نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا، فقال، اور پھر آپ فرما رہے تھے، یعنی اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے سر پہ تھا، آپ یہ بات فرما رہے تھے، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پہ یہ بات شاق نہ ہوتی، مشکل نہ ہوتی، لامرتہم، تو میں ان کو حکم دیتا، ان یصلوها ہکذا، کہ وہ اسی طرح نماز پڑھا کریں، یعنی اتنی ہی دیر سے پڑھا کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز فضیلت کے وقت میں پڑھ کر فجر کی قضا ہو جائے، اس صورت میں جلدی ہی پڑھ لینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر میری امت پہ مشکل نہ ہوتا، لامرتہم ان یصلوها ہکذا، فاستثبت عطاء، پھر میں نے عطا سے تحقیق کی، تثبیت کی، یعنی میں نے ذرا اور پوچھا، کیف وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسہ یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ کس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی مزید بتاؤ، یعنی ہاتھ رکھنے کا سٹائل کیا تھا۔ کما انبأہ ابن عباس، کہ ابن عباس نے ان کو کیسے بتایا تھا ہاتھ رکھ کے، فبدد لی عطاء، تو عطا نے کیا کیا، کشادگی پیدا کی عطا نے، بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کے درمیان، شیئن تھوڑی سی، من تبدید کشادہ کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس طرح کشادہ تھا، یعنی انگلیاں یوں نہیں کھلی ہوئی تھی بلکہ ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھی۔ ثم وضع اطراف اصابعہ، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے کنارے رکھے، علی قرن الرأس، اپنے سر کے ایک کونے پر، ثم دمہا، پھر ملایا اس کو، یمرھا کذالک، کہ آپ اپنے ہاتھ کو یوں پھیر رہے تھے، یعنی پہلے کشادہ تھا، پھر جب سر پہ رکھا تو آپ اس کو سر پہ پھیر بھی رہے تھے، کس طرح، کذالک علی الرأس، اس طرح اپنے سر پر، یعنی آپ نے کر کے دکھایا، حتی مست ابہامہ طرف الاذن، یہاں تک کہ ابہام یعنی انگوٹھا کہاں چھو گیا، آپ کے کان کے کنارے پر، آپ کا انگوٹھا کان کے کنارے پر لگ گیا، کنارہ یہ ہے جو منہ سے نزدیک ہے، یعنی ایک تو یہ کنارہ ہوتا ہے نا اور ایک یہ بھی ہوتا ہے، تو یعنی یہاں تک آپ کا ہاتھ آ گیا۔ مما یلی الوجہ علی الصدغ، کن پٹی پر، صدغ کہتے ہیں کن پٹی پر، کن پٹی پر چہرے کے قریب آپ کا انگوٹھا آ گیا، ناحیت اللحیہ، داڑھی کی طرف، لا یقصر ولا یبطش، نہ آپ نے دیر کی اور نہ جلدی کی، الا کذالک، مگر اسی طرح، یعنی یہ نہیں کہ تیز تیز پھیرے تھے بلکہ آہستہ آہستہ۔ وقالا، اور آپ فرما رہے تھے،
لولا ان اشک علی امتی لامرتهم ان یصلوا ہکذا. اور اس حال میں کہ آپ اپنے سر پہ اپنی انگلیاں پھیر رہے تھے، آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ میری امت پہ اگر مشکل نہ ہوتا تو میں اسی طرح دیر سے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کتنے مہربان تھے ہم پر، اور حد الوسع کوشش کی کہ ہم مشکل میں نہ پڑیں اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے. ورنہ نیکی کے شوق میں اور تقوی کے اعلیٰ منازل طے کروانے کے لیے ہم سب کو کہتے ہیں اسی وقت پڑھو، جلدی نہ پڑھنا. لیکن دین میں ایسی سختی نہیں ہے، وہ دین سہولت کا دین ہے، دین یسر ہے، سمحا سہلا ہے کہ لوگ اسے کر گزریں، یہ نہیں کہ سخت سمجھ کے اسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو اس سے ایک اور بات، یعنی خاص طور پر جو بات اس حدیث سے پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کے بعد جو تابعین آئے تو ان کو بڑا شوق ہوتا تھا یہ تک جاننے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو کہاں رکھا، کیسے رکھا، کیا سٹائل تھا. یہ محبت کی علامت ہے نا کہ ایک ایک باریک ڈیٹیل پوچھنا. مثلاً آج کل فون پہ بھی بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں، خط بھی لکھے جاتے ہیں، موویز بھی بنا کے ایک سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے. اس کے باوجود جب کوئی شخص کہیں سے مل کے کسی کے پاس سے آتا ہے تو اسپیشلی اس سے جا کے ایک ایک بات پوچھتے ہیں، اچھا پھر صبح کیسی ہوتی، شام کیسی ہوتی، دوپہر کے. یعنی جس سے محبت ہو اس کے بارے میں انسان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جاننے کو بھی متلاشی رہتا ہے. اور بڑا یہ نیچرل ہے، اور صحابہ کرام کا ایسا ہی تعلق تھا.